بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم سنیں گے اسلامی تاریخ کا ایک معروف واقعہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی گلیاں، چاروں طرف پہاڑوں کا خاموش حصار، دن کے وقت سورج کی شدت اور رات کے وقت صحرا کی ٹھنڈی ہوا، اور انہی گلیوں میں ایک ایسا زمانہ گزر رہا تھا جب حق کی آواز لوگوں کے دلوں تک پہنچ رہی تھی، مگر ہر دل اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ لوگ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے تو ان کے دل نرم ہو جاتے، کچھ خاموشی سے غور کرتے، کچھ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں مخالفت نے اتنی جگہ بنا لی تھی کہ انہیں حق کی ہر آواز اپنے مفاد کے خلاف محسوس ہوتی تھی۔ انہی لوگوں میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھریاں گہری ہو گئی تھیں، چلنے کے لیے ہاتھ میں ایک پرانی لاٹھی ہوتی تھی، سانس کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی چند قدم چلنے کے بعد اسے رکنا پڑتا، لیکن جسم کی کمزوری کے باوجود اس کے دل میں ایک چیز بہت طاقتور تھی، وہ تھی نفرت۔ اور اس نفرت کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ جب بھی آپ اس رستے سے گزرتے جس کے قریب اس کا گھر تھا، اس کے دل میں غصہ بھڑک اٹھتا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی، آپ کو دیکھتی اور اس کا چہرہ سخت ہو جاتا۔ کبھی وہ راستے میں گندگی ڈال دیتی، کبھی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بلند آواز میں نامناسب باتیں کہتی، کبھی ایسی چیز رستے میں رکھ دیتی جس سے گزرنے والے کو پریشانی ہو، اور کبھی صرف اس لیے باہر آتی کہ نبی کریم کے گزرنے کے وقت اپنی ناراضی ظاہر کر سکے۔ مگر اس نے ایک چیز کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ یہ کہ نبی کریم اس کے رویے سے اپنے اخلاق تبدیل نہیں کرتے تھے۔ وہ عورت غصے میں آتی، آپ نرمی سے گزرتے، وہ تکلیف پہنچاتی، آپ صبر فرماتے، وہ مخالفت کرتی، آپ بددعا کے بجائے خیر چاہتے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، اور مکہ کی گلیوں میں رہنے والے لوگ بھی اس بات سے واقف ہو گئے۔ ایک دن ایک نوجوان نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اماں، آپ آخر انہیں اتنا برا کیوں سمجھتی ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا بگاڑا ہے؟ انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بوڑھی عورت نے غصے سے نوجوان کی طرف دیکھا اور بولی، تم ابھی بچے ہو، تم نہیں سمجھتے۔ یہ شخص ہمارے باپ دادا کے طریقے بدلنا چاہتا ہے، ہمارے درمیان ایسی باتیں پھیلاتا ہے جن سے ہمارے پرانے عقائد کو خطرہ ہے، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ وہ عورت اپنی بات پر مطمئن تھی، اسے لگتا تھا کہ نفرت ہی اس کے موقف کی طاقت ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ بعض اوقات انسان جس شخص سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے اسی کے کردار سے سب سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک اور دن صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، مکہ کی گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ نبی کریم معمول کے مطابق اپنے رستے سے گزر رہے تھے۔ بوڑھی عورت اپنے گھر کے قریب موجود تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر آپ پر پڑی، اس نے اپنے قریب پڑی ہوئی گندگی کی ایک چیز اٹھائی اور رستے کی طرف پھینک دی۔ کچھ لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ ایک شخص نے غصے سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، تم اپنا کام کرو۔ نبی کریم نے اس کی طرف کوئی سخت بات نہیں کی۔ آپ آگے بڑھ گئے۔ اس شخص نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اسے کچھ فرمایا کیوں نہیں؟ آپ نے نرمی اختیار فرمائی۔ آپ کا اخلاق یہی تھا کہ ہر تکلیف کو اپنے دل میں دشمنی بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اسے شاید پہلی بار اندازہ ہوا کہ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، صبر یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں انتقام کی آگ پیدا نہ ہو۔ بوڑھی عورت کی نفرت بڑھتی گئی، دن گزرتے گئے، وہ عورت سمجھتی رہی کہ شاید نبی کریم ایک دن غصے میں اس کے خلاف کچھ کہیں گے، شاید لوگ اس کی شکایت کریں گے، شاید کوئی اس سے بدلہ لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔
اس کے برعکس اس نے کئی بار دیکھا کہ نبی کریم لوگوں کو نرمی، سچائی، رحم اور انصاف کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن وہ دور کھڑی لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ کسی نے کہا محمد کسی پر ظلم کی تعلیم نہیں دیتے۔ دوسرے نے کہا وہ کہتے ہیں کہ یتیم کا خیال رکھو، مسکین کی مدد کرو اور کمزور پر رحم کرو۔ بوڑھی عورت نے منہ پھیر لیا۔ وہ خود کو یقین دلاتی رہی یہ سب صرف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کہیں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو پھر اس کا اخلاق اتنا نرم کیوں ہے؟ اگر یہ شخص صرف لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو پھر وہ کمزوروں کا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے؟ وہ سوال اس کے ذہن میں آیا مگر اس نے فوراً اسے دبا دیا۔ اس رات مکہ پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر ستارے روشن تھے، گلیاں تقریباً سنسان تھیں۔ بوڑھی عورت اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ کافی دیر سے سوچ رہی تھی۔ اسے اگلے دن کے بارے میں خیال آیا۔ اس نے سوچا کل میں اسے ایسی تکلیف دوں گی کہ اسے یاد رہے گا۔ وہ آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکلی۔ راستہ خاموش تھا۔ اس نے راستے میں ایسی چیزیں رکھ دیں جس سے گزرنے والے کو تکلیف پہنچ سکتی تھی۔ وہ اپنے ارادے پر مطمئن تھی۔ اسے یقین تھا صبح جب نبی کریم وہاں سے گزریں گے تو انہیں شدید اذیت ہوگی، مگر اس رات اس نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھتی تو شاید اسے یاد آتا کہ انسان کے منصوبے محدود ہوتے ہیں مگر اللہ کی تدبیر سب سے بلند ہے۔ صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی، نبی کریم اس راستے کی طرف تشریف لے گئے۔ راستہ آسان نہیں تھا، آپ کو تکلیف پہنچی مگر آپ نے صبر اختیار کیا۔ آپ نے راستے کو دیکھا، تکلیف دہ چیزوں کو ایک طرف کیا اور آگے بڑھ رہے۔ ایک شخص جو قریب کھڑا تھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے کہا یہ عورت آخر کب تک ایسا کرتی رہے گی؟ دوسرے نے جواب دیا نبی کریم کا صبر تو دیکھو۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ نبی کریم آگے بڑھ گئے اور وہ عورت دور سے یہ سب دیکھتی رہی۔ اسے شاید توقع تھی کہ آپ اس کے گھر کی طرف دیکھیں گے مگر آپ نے بدلہ لینے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا۔ وہ عورت پہلی بار اندر سے کچھ بے چین ہوئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سوال پیدا ہوا، یہ شخص آخر غصہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک دن اگلی صبح وہ عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید وہ سو رہی ہوگی مگر دوپہر گزر گئی پھر بھی وہ باہر نہیں آئی۔ اگلے دن بھی اس کا دروازہ بند رہا۔ نبی کریم اس راستے سے گزرے تو آپ نے محسوس کیا کہ آج وہ عورت نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ ایک شخص نے بتایا وہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی کریم نے اس کی خیریت معلوم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس عورت کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ جس شخص کو وہ اپنا دشمن سمجھ رہی تھی وہی اس کی عیادت کے لیے جا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، نبی کریم اس کے گھر پہنچے۔ دروازہ بند تھا۔ آپ نے نرمی سے آواز دی کیا گھر میں کوئی ہے؟ اندر سے کمزور سی آواز آئی کون ہے؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ اندر اچانک خاموشی چھا گئی۔ بوڑھی عورت کے لیے یہ آواز اجنبی نہیں تھی، وہ آواز اس شخص کی تھی جسے وہ روزانہ اذیت دینے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ اس نے سوچا یہ کیوں یہاں آئے ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولنے کی اجازت دی۔ نبی کریم اندر تشریف لے گئے۔ گھر بہت سادہ تھا۔ ایک کونے میں پانی کا برتن رکھا تھا، ایک پرانی چٹائی تھی اور درمیان میں وہ عورت بیماری کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے تھکن تھی، سانس کمزور تھی۔ نبی کریم نے اس کی حالت دیکھی، آپ کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ آپ نے اس کی طبیعت دریافت کی۔ عورت حیرت سے آپ کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک منظر آتا گیا، وہ راستہ، وہ گندگی، وہ سخت الفاظ، وہ رکاوٹیں، اور اب یہی شخص اس کے گھر میں اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ خاموش آنسو، وہ عورت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔
بالا آخر اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نبی کریم نے اس کی بیماری کے بارے میں دریافت فرمایا۔ عورت نے کہا، میں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ بولتی گئی، میں نے آپ کو تکلیف دی، میں نے آپ کے راستے میں مشکلات پیدا کیں، میں نے آپ کے بارے میں برا سوچا، پھر بھی آپ میری خیر لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نبی کریم کا اخلاق اس کے سامنے ایک آئینے کی طرح تھا۔ اس آئینے میں اسے اپنی ہی سختی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت رونے لگی۔ اس نے کہا، میں سمجھتی تھی کہ آپ میرے دشمن ہیں۔ پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ دشمنی میرے دل میں تھی۔ آپ نے میرے لیے کبھی وہ نفرت نہیں رکھی جو میں آپ کے لیے رکھتی تھی۔ وہ رک گئی، پھر بولی، میں نے آپ کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے صرف دوسروں کی باتیں سنی اور نفرت کرتی رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے دل کی دیواریں گر گئی تھیں۔ نبی کریم نے اس کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی کا معاملہ جاری رکھا۔ وہ عورت خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ اس نے محسوس کیا کہ حسن اخلاق کا اثر اس کے دل پر ہو چکا ہے۔ چند دن بعد اس کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی۔ وہ پہلے سے بہتر بیٹھ سکتی تھی۔ ایک دن اس نے نبی کریم کو اپنے قریب دیکھا۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی۔ وہ بولی، اگر میں آپ کو اتنی تکلیف دیتی رہی تو آپ نے مجھے کبھی برا کیوں نہیں چاہا؟ اس سوال میں اس کی پوری زندگی کی حیرت چھپی ہوئی تھی۔ وہ شاید جواب سننے سے زیادہ اپنے دل کو سمجھانا چاہتی تھی۔ پھر وہ رونے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ان کے ساتھ برا کرے وہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن آپ، اس کی آواز ٹوٹ گئی، آپ نے میرے ساتھ بھی رحم کیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی، اب میں سمجھ گئی ہوں، انسان کا اصل مقام اس وقت معلوم ہوتا ہے جب اس کے سامنے بدلہ لینے کا موقع ہو۔ اس عورت کے اندر ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ سوال پوچھنے لگی اور حق کے بارے میں سننے لگی۔ وہ غور کرنے لگی، جو باتیں پہلے اسے غصہ دلاتی تھیں اب وہ انہیں سمجھنے کی کوشش کرتی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسلام صرف چند الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ کردار ہے، یہ انصاف ہے، یہ رحم ہے، یہ کمزور کا سہارا بننا ہے، یہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، یہ دشمنی کے باوجود ظلم سے بچنا ہے۔ اور یہی وہ اخلاق تھا جس نے اس کے دل کو بدل دیا۔ ایک دن اس نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ جس دل میں نفرت تھی، جس میں ایمان کی روشنی داخل ہو چکی تھی۔ مگر داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مکہ کی ایک گلی میں پیش آنے والی یہ تبدیلی ان لوگوں کے لیے بھی سبق بن گئی جو اسے جانتے تھے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ نرم اخلاق دل بدل سکتے ہیں۔ یہ بات مکہ کی گلیوں میں پھیلنے لگی۔ لوگ سوچنے لگے کہ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کے ساتھ بھی اتنا رحم دل ہو سکتا ہے تو اس کے پیغام کو صرف دشمنی کی نظر سے دیکھنا مناسب نہیں۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل کرے مکمل طور پر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔